یوں تو ہر کوئی بندگی کرتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ بندگی کیا ہے؟ اعلیٰ بندگی تو شیوا ہے صالحین کا۔ پھر وہ کون سی بندگی تھی جو میدان کربلا میں امام عالی مقام نے نبھائی تھی؟ یہاں منشاء یار سمجھ آئے، وہاں امام عالی مقام خانوادہ رسول کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جانتے تھے علی اصغر بھی کٹے گا، جانتے تھے علی اکبر بھی شہید ہوگا، جانتے تھے خانوادے کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا، پھر بھی امام عالی مقام کی اس حکم سے منشاء یار سے محبت کا عالم یہ تھا کہ خانوادے کو لیے کربلا کی جانب، اس مقتل کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام عمر بھر اپنے نفس کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتے رہے، لیکن یہ جان گئے تھے کہ اس جان کا سب سے اعلیٰ حق اور سب سے عرفہ حق، سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس نفس کو اس مقام رضا پر فائز کر دیا جائے جو صبر سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بندگی کا تعلق ہے انسان کا، ذرا غور کریں اس پہ، وہ کیا ہے؟ یوں تو عمر بھر انسان عبادات کے ذریعے جو اس کو احکام شریعت میسر آئے ہیں ان پر بجا آوری کے ذریعے، عمل پیرا ہونے کے ذریعے وہ عمر بھر بندگی کرتا رہتا ہے۔ اس کی بندگی کا سفر جاری رہتا ہے، اور وہ ہر کوئی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ لازماً بندگی بجا لاتا ہے۔ لیکن حاضرین گرامی، یوں تو ہر کوئی بندگی کرتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ بندگی کیا ہے جو عام بندگی سے جدا ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو احکام شریعت ایک مسلمان کو میسر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور حکم جو اس تک پہنچتے ہیں، اس کو بجا لانا بندگی ہے۔ اور اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جب وہ ان احکام کو بجا لائے، اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو، وہ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے دل میں گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے، کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، بڑھ چڑھ کر بغیر کسی بوجھ کے ان احکام کی بجا آوری میں مصروف ہو جائے، تو اس کو اعلیٰ بندگی کہتے ہیں۔ اعلیٰ بندگی تو شیوا ہے صالحین کا۔ پھر وہ کون سی بندگی تھی جو میدان کربلا میں امام عالی مقام نے نبھائی تھی؟ حاضرین گرامی، وہ فقط بندگی نہ تھی، وہ اعلیٰ بندگی نہ تھی، وہ بندگی کا کمال تھا۔ وہ بندگی کا کمال کیا ہے؟ اعلیٰ بندگی تو یہ ہوئی کہ عمل پیرا ہوتے وقت دل میں کوئی گھٹن کا احساس نہ ہو۔ تو بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندگی کا کمال یہ ہے کہ گھٹن کا احساس تو دور کی بات ہے، جب منشاء یار سمجھ آ جائے تو انسان دیوانہ وار اس کی طرف عمل پیرا ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ یہاں منشاء یار سمجھ آئے، وہاں امام عالی مقام خانوادہ رسول کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہاں پر حکم پر عمل کرتے ہوئے بوجھ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے جلول ہو جاتا ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ اسے بندگی کا کمال کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، بندگی کا ایک حق ہے جو عام انسان ادا کرتا ہے، پھر اعلیٰ درجے پر ادا کرے تو اسے کہتے ہیں کہ صالحین نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور جب امام بندگی کا حق ادا کریں تو نہ عام بندگی ہو سکتی ہے، نہ اعلیٰ بندگی ہو سکتی ہے، وہ پھر بندگی کا کمال ہی ہوگا کہ جس میں دل کو بوجھ یا تنگی تو پیچھے رہ جاتی ہے، پھر وہ منشاء یار سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہاں بس لب بھی ہلنے نہیں پاتے، وہ اس نگاہ کی منشا سمجھ جاتا ہے اور پھر اس راہ پر دوڑ پڑتا ہے، چل کے بھی نہیں جاتا، پھر دوڑ پڑتا ہے۔ اسی کو بندگی کا کمال کہتے ہیں۔
ذرا وہ منظر دیکھیے کہ کربلا معلی سے پہلے مدینۃ المنورہ سے روانہ ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. صحابہ کرام امام عالی مقام کو روک رہے ہیں کہ نہ جائیں. اچھا خود جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، خانوادے کو نہ لے جائیں. پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، ہر شے نگاہ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ کے قدم لرزاں نہیں ہوتے. آپ اسی طرح اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا کی طرف گامزن رہتے ہیں. خبر ہے، بچپن سے سن رکھا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے سن رکھا ہے کہ میدان کربلا میں کیا ہوگا. اس لیے تو اس منشاء یار کو بچپن سے جانتے تھے. جانتے تھے علی اصغر بھی کٹے گا، جانتے تھے علی اکبر بھی شہید ہوگا، جانتے تھے خانوادے کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا. پھر بھی امام عالی مقام کی اس حکم سے، منشاء یار سے محبت کا عالم یہ تھا کہ خانوادے کو لیے کربلا کی جانب، اس مقتل کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں. کیوں کہ یہ حکم ہے مصطفیٰ کا، یہ منشا ہے خدا کی. یہاں صرف میں نے قربان نہیں ہونا، اسی میدان میں میں نے اپنے علی اصغر کو بھی لوٹانا ہے، یہاں علی اکبر کو بھی لوٹانا ہے، یہاں امام حسن کے شہزادوں کو بھی لوٹانا ہے. یہاں پر سرون نیزے پہ بھی چڑھنا ہے. یہ سب جانتے ہیں، پر منشاء یار سے پیار ہے. اس لیے کسی نقصان کا خیال نہیں آتا، اپنے خانوادے کے لٹنے کٹنے کا خیال نہیں آتا. بس ایک جنوں ہے، وہ جنوں ہے کہ منشاء یار ہے، کہیں ادا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. تو یوں امام عالی مقام نے بندگی کا بدرجہ کمال حق ادا فرما کر میدان کربلا میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کا حق ادا کر دیا. دوسرا تعلق حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کا اپنی ذات سے متعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر کرو، تم پر تمہاری جانوں کا حق ہے. تو حاضرین گرامی، یہ وہ دوسرا تعلق ہے جو کسی بھی انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ اس جان اور ذات اپنے نفس کے حقوق ادا کرتا ہے. عموماً جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی جان کے کئی طرح کے حقوق ہیں اس پر جو وہ ادا کرتا ہے. خوراک کا حق ہے، وہ روزگار کماتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے تو اپنی جان کا خوراک کا حق ادا کرتا ہے. اپنے جسم کو اچھا لباس پہنانا، یہ اس کی جان کا حق ہے. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ اس کی جان کا اس پر حق ہے. اپنے لیے اچھی صحبت تلاش کرنا، یہ اس کے لیے اس کی جان کا حق ہے. یوں پوری زندگی بہت سارے حقوق اس کی جان کے ہیں جو ادا کرتا رہتا ہے. یہ تو اس کی ظاہری جان اور نفس کے حق ہے. اسی طرح اسی جان کا کچھ باطن بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. اور اس سے متعلق پھر رمضان میں روزے رکھنا، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن مجید میں کوئی تلاوت کرنا، گریہ وزاری کرنا، مناجات کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا، اپنے افکار کو سچا اور ستھرا کرتے رہنا، یہ بھی اس کی جان کا حق ہے. تو یہ عام انسان تو یوں ادا کرتا رہتا ہے حقوق. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عام بندگی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی بندگی ہے اور ایک کمال درجے کی بندگی ہے. اسی طرح
انسانوں میں مختلف طبقات ہیں. کوئی اپنی جان کا حق فقط خوراک اور لباس تک سمجھتا ہے, کوئی جان کا حق اچھی صحبت کے تلاش کرنے تک رکھتا ہے, اور پھر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں, طہارت, پاکیزگی, عبادت, ریاضت, روزہ یہ بھی میری جان کا حق ہے. کوئی اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر جو عارف ہو جاتے ہیں, جو کامل ہو جاتے ہیں, جو خدا کی رمز آشنا ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے حقوق جان کے چھوٹے ہیں. اس جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس جان کو, اس نفس کو مقام رضا پر فائز کر دیا جائے. یہ اس جان کا سب سے اعلیٰ اور آخری حق ہے. حاضرین گرامی, امام عالی مقام عمر بھر اپنے نفس کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتے رہے, لیکن یہ جان گئے تھے کہ اس جان کا سب سے اعلیٰ حق اور سب سے عرفہ حق, سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس نفس کو اس مقام رضا پر فائز کر دیا جائے جو صبر سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے جب آپ نے اس میدان کربلا میں صبر کی تمام حدیں پار فرما لی اور اس جان کو مقام رضا پر فائز فرما دیا, تو اس میدان کربلا میں اس جان کا آخری حق بھی ادا فرما